بلوچستان ایک آواز اور ایک قلم سے محروم ہو گیا ہے. ایک ایسا شاعر جس نے مشکل حالات میں بلوچی اور براہوی زبان کو اپنی سوچ اور قلم کے ذریعے زندہ رکھا. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بلوچستان کے شاعر، ادیب اور دانشور کیوں دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں؟ ہفتے کا دن بلوچستان کے علاقے نوشکی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر، شاعر، ادیب اور ترجمہ نگار شخص کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے گھر سے کسی کام سے نکلے تھے. پروفیسر غمخوار حیات آج ہمیں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ ان کے اوپر نامعلوم افراد کی جانب سے کیا جانے والا وہ حملہ تھا جس کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ نوشکی کے علاقے کلی مینگل کے قریب پیش آیا ہے. یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کافی زیادہ بیکورڈ ہے، لیکن نوشکی میں مسلسل کئی دنوں سے حالات خراب تھے. یہ صرف ایک قتل تو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے علمی، ادبی اور اہم شخصیات کو جن کا تعلق ادب سے ہے ان کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ پروفیسر غمخوار کا اصل نام محمد خان تھا، تاہم دنیا میں وہ اپنے قلمی نام سے ہی مشہور ہو گئے. اسی لیے آج ہم انہیں پروفیسر غمخوار حیات کے نام سے ہی جانتے ہیں. 2014 میں انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی. ماسٹرز کرنے کے بعد وہ ایک یونیورسٹی میں بطور لیکچرار منتخب ہوئے اور براہوی زبان پڑھانے لگے. اپنی شہادت کے دن تک وہ ڈگری کالج نوشکی میں بطور پروفیسر کام کر رہے تھے. ان کا تعلق نوشکی سے ہی تھا اور ان کے والد نوشکی کے ایک مقامی سیاستدان ہیں. کچھ عرصے قبل ان کا نام 4th شیڈول میں شامل کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کا اس کالج سے تبادلہ ہو گیا تھا. سبی میں کچھ عرصے تعینات رہنے کے بعد وہ دوبارہ سے نوشکی واپس آ گئے. انہوں نے بلوچی اور براہوی زبان کی بہت زیادہ خدمت کی. وہ اپنی شاعری، افسانہ نگاری اور اپنی دانشوری کی وجہ سے بلوچستان کے طلبہ و طالبات میں بھی بہت مشہور تھے. بہت سے ادبی حلقوں کے مطابق انہوں نے 14 سے 15 کے قریب کتابیں لکھی. وہ مختلف لوگوں اور اداروں کے ساتھ بطور ترجمہ نگار بھی کام کرتے تھے اور انہوں نے بہت سی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے. پروفیسر غم حیات ایک آواز تھی، ایک سوچ تھی اور ایک تحریک کا نام تھا. انہوں نے دنیا کی 2 مرتی ہوئی زبانیں یعنی براہوی اور بلوچی کی بہت زیادہ خدمت کی. بلوچستان کی حکومت کے ترجمان اور بلوچستان کے اعلیٰ حلقوں میں ان کی شہادت کے اوپر سوگ بھی منایا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک بلوچستان کی ایسی آوازوں کو پرامن طور پر اور پرامن انداز میں اپنی سوچ کے ذریعے بلوچستان کے لوگوں کی ثقافت اور سیاحت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے طلبہ و طالبات کو وہ شعور پرووائڈ کر رہے ہیں جس کی انہیں اس وقت شدید ضرورت ہے، نشانہ بنایا جاتا رہے گا. بلوچستان کے بہت سے پروفیسر اور نمایاں حلقے انہیں بلوچستان کے لوگوں کی ایک آواز قرار دیتے ہیں. ایک استاد جب مرتا ہے تو صرف ایک انسان نہیں مرتا، اس کے ساتھ خواب مرتے ہیں، الفاظ مرتے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتی ہے. پروفیسر غمخوار ہمیں موجود نہیں ہے. ہم یہ محرکات بھی نہیں جانتے کہ ان کو کس نے کیوں اور کب مارا، لیکن یقیناً وہ براہوی اور بلوچ لوگوں کی آواز بن کر اپنی کتاب کے ذریعے ان کے دلوں میں موجود رہیں گے.